روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کریں۔ الخبائث قرار دیا، حتیٰ کہ مجھے حیرت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرابیوں کے ایسے بائیکاٹ کا حکم دیا۔ اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرابیوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع کیا۔ کسی گناہ کرنے والے کے لیے ایسے بائیکاٹ کا حکم نہیں دیا جیسے شراب پینے والے کے بائیکاٹ کا حکم دیا، یعنی معاشرے میں شرابیوں کا ایسا بائیکاٹ کرو، ان کو اتنا دور کرو، ان سے اتنے دور رہو کہ کوئی شراب پینے کی ہمت نہ کرے۔ شرابی قرض مانگنے آئے قرضہ مت دو، شرابی کو کبھی اپنے گھر دعوت دے کر مت بلاؤ، شرابی تمہیں مدد کے لیے پکارے اس کی مدد نہ کرو، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، عبرت۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا دل کے کانوں سے سننا، مصطفیٰ جان رحمت شرابیوں سے کتنے بیزار ہے، اللہ کے حبیب نشہ کرنے والوں سے کتنے بیزار ہے۔ ذرا دل کے کانوں سے اس حدیث مبارکہ کو سنو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی شرابی کو صرف ایک لقمہ کھلایا، جس نے کسی شرابی کو صرف ایک لقمہ کھلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم پر سانپ اور بچھوؤں کو مسلط فرما دے گا۔ یعنی شرابی کو ایک لقمہ جس نے کھلایا ہے، اس سے محبت کی ہے، اس کے پیار میں اس کو لقمہ کھلایا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط کیے جائیں گے۔ پھر ام المومنین فرماتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے شرابی کی کسی حاجت کو پورا کیا، گویا کہ اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی، اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی۔ اور فرمایا جس نے کسی شرابی کو قرضہ دیا، گویا کہ کسی مسلمان کے قتل پر مدد کی۔ شرابی کو قرضہ دینے والا اور کسی کے قتل پہ مدد کرنے والا، دونوں کو برابر برابر قرار دیا گیا۔ اور پھر فرمایا اگر شرابی کسی محفل میں آیا اور اس مجلس کے اندر اس کو عزت کے ساتھ بٹھایا گیا، شرابیوں کو محفل میں عزت کے ساتھ بٹھانے والوں کو قیامت کے دن اللہ اندھا اٹھائے گا۔ یعنی شرابی محفل میں آئے اسے عزت کے ساتھ محفل میں مت بیٹھنے دو۔ کیوں؟ چند لوگوں کو ذلیل کرو گے تو دوسرے ہمت نہیں کریں گے، چند لوگوں کا بائیکاٹ کرو گے تو دوسرے ہمت نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے اگر یہ باتیں حدیث پاک میں نہ آتی تو شاید میں بولنے کی ہمت نہیں کرتا۔ اب شراب پینے والوں کے لیے کیا فرمایا؟ نہ قرضہ دو تو ان کو دیکھنے بھی مت جاؤ، ان کی عیادت بھی مت کرو۔ کیوں؟ اب آگے فرما رہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ اگر حضور بغیر قسم کے بیان کریں تو من بھی دیتے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، شراب وہی پیتا ہے۔ اب دیکھو کون شراب پیتا ہے، حضور بتا رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں شراب وہی پیتا ہے جو توریت، زبور، انجیل اور قرآن کے اندر جو کچھ انبیاء پہ نازل کیا گیا ہے اس کا منکر ہے۔ یعنی شراب وہی پیتا ہے جو توریت کا منکر ہے، انجیل کا منکر ہے، زبور کا منکر ہے، قرآن کا منکر ہے۔ حضور علیہ السلام قسم اٹھا کے فرما رہے کہ وہی شراب پیتا ہے جو اس کا منکر ہے۔ جس نے شراب کو حلال جانا، آقا فرماتے ہیں میں اس سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب شرابی قیامت کے دن آئے گا میدان محشر میں تو اس کی زبان اس کے سینے پہ لٹک رہی ہوگی اور اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ طینۃ الخبال
جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ تو فرمایا جہنمیوں کا پیپ اور خون ہے. جو دنیا میں شراب پیئیں گے ان کو جہنمیوں کا خون اور پیپ پلایا جائے گا. اور ایک مقام پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں شراب کا ایک گھونٹ پیا ہوگا اللہ اکبر اس کو جہنمیوں کی کھوپڑی کے اندر جہنمیوں کا پیپ اور جہنمی بچھوؤں کا زہر جو ابلتا ہوا ہوگا وہ اس کے ہاتھوں میں دیا جائے گا پینے کے لیے. جیسے وہ قریب کرے گا پیاس کی وجہ سے تو اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جھڑ کر کے گرے گا. وہ کہے گا میرے ساتھ یہ کیا کیا جاتا ہے؟ ارشاد فرمایا جائے گا کیا تو دنیا کے اندر شراب نہیں پیتا تھا؟ کیا تو دنیا کے اندر نشہ نہیں کرتا تھا؟ بلکہ اللہ اکبر آئیے ان لوگوں تک اللہ کرے میری بات کوئی پہنچا دے. اے مسلمانوں کلمہ پڑھ کر نشہ کرنے والوں شراب پینے والوں آج 16 سال کی عمر میں میری قوم کے جوان فلمی ایکٹروں کو دیکھ کر کے نشہ کر رہے ہیں, سیریل کے اداکاروں کو دیکھ کر کے نشہ کر رہے ہیں. یاد رکھو کوئی فلم کا ایکٹر کوئی جو وہ سیریل کا اداکار معاذ اللہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے. ہمارے لیے آئیڈیل اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. ہم شراب پینے والے لوگ نہیں, ہم نشہ کرنے والے لوگ نہیں, ہم دنیا میں نشے کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے, ہم دنیا سے شراب کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے. آؤ ذرا دل کے کانوں سے سن لو, کلمہ پڑھنے والوں دل کے کانوں سے سن لو. جو دنیا میں نشہ کرتے ہوں گے وہ مریں گے کہیں بھی, لیکن ان کی قبر کو فرعون اور حامان کی قبر کے ساتھ کر دیا جائے گا. فرعون اور حامان کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں, فقی ابو اللیث سمرقندی نے لکھا کہ جب شرابی نشہ کرنے والا قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے پورے بدن پر سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے, اور وہ جن چیزوں سے نشہ کرتا تھا وہ چیزیں قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں ہوگی. اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا اور اس کے منہ سے غلاظت اور نکل رہی ہوگی, پاخانہ اس کے منہ سے نکل رہا ہوگا, اور فرشتے کہیں گے یہ وہ ہیں جو نشہ کرتے تھے دنیا میں. آپ سے پوچھتا ہوں آخر شراب کے کڑوے گھونٹ میں رکھا کیا ہے کہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں؟ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ٹینشن ہوتا ہے نا اس لیے نشہ کرتے ہیں, ٹینشن کی وجہ سے نشہ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں عقل سے کام لو اللہ کے بندے, نشہ ٹینشن کو ختم نہیں کر سکتا. ٹینشن نشے سے ختم نہیں ہوتا. جتنی دیر تک کہ انسان نشے میں ہوگا وہ ٹینشن کو بھلا دے گا, لیکن جیسے ہی نشہ ختم ہوگا اس کا ٹینشن اور دوبالا ہو جائے گا, اس کی بے چینی اور بڑھ جائے گی, اس کی بے قراری اور بڑھ جائے گی. یاد رکھنا اس لیے ٹینشن کے خاتمے کا ذریعہ نشہ نہیں ہے, ٹینشن کا علاج نشہ نہیں ہے. نشہ تو انسٹالمنٹ پر انسان کو تباہ کرتا ہے, انسان کی بے چینی کو اور بڑھاتا ہے, انسان کی بے قراری کو اور بڑھاتا ہے. آپ کو بتاؤں ٹینشن کا علاج کیا ہے؟ اللہ اکبر, اگر تم قرآن پر ایمان لائے ہو تو قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے, دلوں کو چین ملتا ہے. ٹینشن کے خاتمے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اس سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے. اگر غموں کو دور کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کرو, ٹینشن کا خاتمہ کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کرو, درود شریف کی کثرت کرو, سارے ٹینشن کا خاتمہ ہوگا. یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, کوئی کہتا ہے نہیں مولانا میں بہت زیادہ غمگین ہو گیا تھا اس لیے میں نے غم کو بھلانے کے لیے نشہ کیا. یاد رکھیے غموں کو دور کرنے والا اللہ ہے, اور آپ سے پوچھتا ہوں تمہارے غم زیادہ ہے اللہ اکبر یا صحابہ کرام کے غم زیادہ تھے؟ آپ کو نہیں پتا, آپ کو نہیں معلوم. مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں اللہ اکبر, آپ کے غم تو اتنے ہی ہے تھوڑے تھوڑے سے. وہاں تو پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے, وہاں تو کھانے کے لیے لقمے بھی موجود نہیں تھے, وہاں تو سر
چھپانے کے لیے گھر بھی موجود نہیں تھے, وہاں تو پہننے کے لیے کپڑے بھی موجود نہیں تھے, مگر یاد رکھو جن کے دلوں کے اندر اللہ و رسول کی سچی محبت پیدا ہو جاتی ہے, پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے غموں کو دنیا میں بھی دور کر دیتا ہے اور ان کے غموں کو آخرت میں بھی دور فرمائے گا. آج اللہ اکبر, نشے کی گندگی سے باہر نکلیے. کچھ نوجوان یہ کہتے ہیں مولانا نشہ نہیں چھوٹ سکتا اور یہ بہت مشکل کام ہے. یہ غلط بات ہے, یہ شیطانی حملہ ہے, یہ شیطانی مکر و فریب ہے. ارے نادان, جب ماں کا لذیذ دودھ چھوٹ سکتا ہے تو شراب کے کڑوے گھونٹ کیوں نہیں چھوٹ سکتے؟ تو چھوڑنے کی کوشش کر. ارے انسان اگر چاہے تو دنیا چھوڑ سکتا ہے, تو نشہ کیا چیز ہے؟ کیا چھوڑنے والوں نے دنیا نہیں چھوڑی؟ اگر آدمی چھوڑنا چاہے تو تخت تو چھوڑ سکتا ہے, آدمی چھوڑنا چاہے تو تاج چھوڑ سکتا ہے. بولو کیا چھوڑنے والوں نے نہیں چھوڑی؟ حضرت مخدوم سمنا علیہ الرحمہ نے تخت تاج نہیں چھوڑا, ابراہیم ابن ادھم نے تخت تاج نہیں چھوڑا. ارے چھوڑنا چاہے تو تخت تاج بھی چھوڑا جا سکتا ہے. اور رہی بات شراب کی, اگر شراب اتنی ہی معشوق جان ہے تو آئیے میں آپ کو بتاؤں, کسی چھوڑنے والے نے ایک ہی رات کے اندر شراب بھی چھوڑ دی ہے. آئیے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ کو بتاؤں کہ چھوڑنے والوں نے شراب کیسے چھوڑی ہے. اللہ اکبر, ایک نام ہے بڑا, ولایت کی دنیا میں خوبصورت سا نام, آپ نے سنا بھی ہوگا, لیکن میں اپنی الفاظ کے جامع میں آئیے اس مرد قلندر کو خراج پیش کروں کہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اگر کوئی چاہے تو نشے کو چھوڑ سکتا ہے. یاد رکھیے اور اچھی طرح یاد رکھیے, گناہوں سے نکلنے والا اگر گناہ سے نکلنے کی کوشش کرے تو اس کا مددگار میرا اللہ ہوتا ہے, اس کی مدد کرنے والا میرا رب ہوتا ہے. کیا لوگوں کے کان تک میرے اللہ کا یہ فرمان نہیں پہنچا؟ دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو مجرموں کی ایسی حوصلہ افزائی کرے, گناہ سے نکلنے والوں کی یوں مدد کرے. میرا اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میری طرف ایک مشت چلتا ہے تو میں اس کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہوں, جب کوئی میری طرف ایک بالشت چلتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. اور پھر میرا اللہ فرماتا ہے کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر کے جاتا ہوں. علماء محتاطین اس حدیث کی ترجمانی پھر یہ کرتے ہیں کہ کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے. ہے کوئی ایسا بندہ جو آئے اللہ کی طرف, تم تھوڑا بڑھو گے اس کا کرم زیادہ بڑھے گا, تم چل کر آؤ گے اس کی رحمتیں دوڑ کر کے آئے گی. کوئی آئے تو صحیح, گناہوں سے نکلو, گناہوں سے نکلو. اور دروازے وہ ہیں جہاں جا کر کے گناہ کا اقرار کرو گے تو دھکے دے کر نکال دیے جاؤ گے, ذلیل کیے جاؤ گے, رسوا کیے جاؤ گے. لیکن میرے اللہ کا در وہ در ہے کہ جہاں جا کر اقبال جرم کرو گے تو دھکے دے کے نکالے نہیں جاؤ گے بلکہ معاف کر دیے جاؤ گے اور محبوب بنا لیے جاؤ گے. ہر جگہ گناہ کا اقرار کر کے ذلت ہوتی ہے, وہاں گناہ کا اقرار کر کے معافی ہوتی ہے, وہاں معاف کر دیا جاتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, آئیے ذرا وہ میرے جوان جو نشے کی طرف جاتے ہیں, جو نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں, وہ آئیں کہ چھوڑنے والوں نے کیسے چھوڑا. ایک ایسی کائنات کے, اس کائنات کے اندر توبہ کرنے والوں کی کائنات میں, ولیوں کی دنیا میں ایک نام ہے حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. حافی کہتے ہیں ننگے پیر کو. اللہ اکبر. بشر حافی, ان کو بشر کو حافی کیوں کہا گیا؟ بشر کو حافی, ان کا نام بشر تھا, حافی مطلب ننگے پیر رہنے والا. آئیے اب ذرا دل کے کانوں سے سنیں. اللہ اکبر. یہ جو بشر تھے نا, بشر شراب بہت پیتے تھے اور شراب کے بڑے عادی تھے, بہت شراب پیتے تھے. اللہ اللہ, جب نشہ کر کے واپس آتے تو ماں کہتی بیٹا نشہ چھوڑ دینا, تو ماں کو کہتے ماں میں نشہ نہیں چھوڑ سکتا. ماں تڑپتی. بلکہ آپ جانتے ہیں نا کہ جو انسان نشہ کرتا ہے, نشہ کرنے والا کام دھام نہیں کر سکتا, نشہ کرنے والا کما نہیں سکتا. بڑی دردناک زندگی ہوتی ہے نشہ کرنے والوں کے گھر والوں کی. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں, نشہ کرنے والے بیوی کے حقوق ادا کرنے کے بھی قابل نہیں رہ جاتے. نشہ کرنے والوں کے بچوں کی اسکول میں عزت نہیں رہ جاتی. جب بچے اسکول میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے دیکھو
اس کا باپ تو گنجڑی ہے، اس کا باپ تو چرسی ہے، اس کا باپ تو پیکڑ ہے، اس کا باپ تو شرابی ہے۔ تمہارے جرائم کی سزا تمہارے بچوں کو قدم قدم پر ملتی ہے، ذلت کی وادیوں میں ڈھکیل دیا جاتا ہے تمہارے بچوں کو۔ اے نشہ کرنے والوں، پھر وہ بچے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، وہ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کر سکتے، وہ ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتے۔ اس لیے نشے سے بچو۔ اور جو پیرنٹس یہاں موجود ہے، جو سرپرست یہاں موجود ہے، جو ماں باپ یہاں موجود ہے، میں ہاتھ جوڑ کر ان سے گزارش کرتا ہوں، اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچاؤ، بچوں کو سگریٹ پینے والوں کی صحبت میں بیٹھنے مت دینا، اس لیے کہ سگریٹ تمہارے بچوں کو بھنگ تک پہنچائے گی، تمہارے بچوں کو چرس تک پہنچائے گی، تمہارے بچوں کو گانجا تک پہنچائے گی، اور سگریٹ تک جو چیز پہنچانے والی ہے بیڑی اور حکا ہے، وہاں تک اپنے بچوں کو پہنچنے نہ دو، اس لیے کہ حکا پی کر کے تمہارے بچے، اس لیے کہ حکا ہر جگہ اٹھا کر تو تم نہیں لے جاؤ گے نا، تو حکا پینے والے لوگ جلدی سے سگریٹ کے عادی بنتے ہیں، اور سگریٹ پینے والے گانجا اور چرس کے عادی بنتے ہیں۔ اس لیے حکے سے بھی بچو۔ آج کل اللہ ہو جانا ہو تو جاؤ، ہوٹل پہ جانا ہو تو جاؤ، سمندر کے کنارے جانا ہو تو جاؤ، لیکن جب ضرورت ختم ہو جائے نکل جاؤ، کیونکہ جب مسجد میں ضرورت ختم ہو گئی تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ لو تو مسجد میں پڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد سے باہر نکلو، اور اللہ کا نہیں ہے کہ ہمیشہ پڑے رہو، نہیں، ضرورت ہو گئی، نماز ہو گئی، مسجد سے باہر نکلو، کام دھام پہ لگ جاؤ۔ اگرچہ یہ حکم نہیں ہے، اباحت کے لیے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، لیکن زمین پہ پھیلنے کا حکم دیا، تو آپ ڈھابے پہ جاؤ، ضرورت پوری ہو گئی واپس آ جاؤ، ہوٹل پہ جاؤ، ضرورت پوری ہوگی واپس آ جاؤ، سمندر کے کنارے جاؤ، ضرورت پوری ہوگی واپس آ جاؤ، باغ میں جاؤ، ضرورت پوری ہوگی واپس آ جاؤ۔ پوری رانوں کے روپیے جل رہے ہیں، مسلمانوں کے سگریٹ کے وہ دھوئیں جس میں لاکھوں روپے اڑائے جا رہے ہیں، اگر اسی رقم کو جمع کر لیا جائے تو مسلمان کا کوئی بچہ ایسا نہ ہو کہ اس کی تعلیم پہ خرچ کرے تو وہ ان پڑھ رہ جائے۔ کتنے ہزاروں بچے ہیں جو اسکول کی فیس بھرنے کے قابل نہیں ہے، ہم انرتے لوگ کہتے ہیں مولانا کماتے ہم ہیں، خرچ ہم کرتے ہیں، بگڑتا تمہارا کیا ہے؟ میں نے کہا اگر تو مسلمان نہیں ہے تو میرا کچھ نہیں بگڑتا، اور اگر تو مسلمان ہے تو میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ تو تیرا مال تیرا نہیں، تیری جان تیری نہیں، مجھے تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ نے تجھے جنت دے کر تیرا مال خریدا ہے، اب تو اپنا مال اگر حکے پہ خرچ کر رہا ہے تو میرے اللہ کا مال خرچ کر رہا ہے، اگر تو اپنی جان شراب پی کر ہلاک کر رہا ہے تو میرے اللہ کی خریدی ہوئی جان کو تو تباہ کر رہا ہے، اس لیے مجھے درد ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم نے کمایا ہم خرچ کریں، تیرا مال تیرا کہاں ہے؟ اگر تم مومن ہے تو اللہ تو فرما چکا کہ ہم نے اس کو خرید لیا ہے، اللہ نے خرید لیا ہے، اس لیے درد ہمیں ہے، تکلیف ہمیں ہے۔ اگر تم مومن ہو تو ہم بولیں گے بولیں گے بولیں گے، اس وقت تک بولیں گے جب تک تو چھوڑ نہ دے۔ قوم کی بیٹیاں کنووں میں چھلانگ لگا کے مر رہی ہے غربت کی وجہ سے، قوم کی بیٹیاں دریاؤں میں کود رہی ہے غربت کی وجہ سے، اور تم سگریٹ میں آگ لگا کر کے ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہو، تم ایک سے ایک فلیوروں پر ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہو حقے کے نام پہ۔ کیا میدان محشر میں تم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا نہیں پڑے گا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے کھانے میں ایک غلام نے نمک زیادہ ڈال دیا تو فرمایا اگر بچا لیتا تو یہ نمک کی چند ڈلیاں کل کو کام آتی، قلم استعمال کر لیتے۔ کسی نے کہا اللہ کی راہ میں تو بے حساب لٹاتے ہو، چند نمک کے کھڑے بچا کے تمہیں ملے گا کیا؟ فرمایا بیٹا جس کا حساب ہونا ہے اس کو حساب سے خرچہ کرنا پڑتا ہے، اور جو بے حساب ہے وہاں بے حساب خرچہ کرنا پڑتا۔ جب سالن کے چند ڈلیوں پر، ہاں مجھے ٹائم بتایا گیا، ابھی ہے ٹائم بتایا جی، بولو ہے ٹائم ہے 10:30 تک ٹائم، ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔
سالن کی کے اندر چند ڈلیاں نمک کی اگر زیادہ ڈال دی تو عثمان غنی ڈرنے کہ میں اللہ کو جواب کیا دوں گا. اور ہم یہاں سگریٹ پی رہے ہیں, سگریٹ میں ہزاروں روپے خرچ کریں. سوچو نا ذرا, آپ سوچتے ہیں کہ 1000 روپے کی سگریٹ پی جاتی. میں نے کہا خود ہی غور کر لیے ہوتے. اگر ایک ہفتے میں بھی کوئی سگریٹ کا ایک پاکٹ پیتا ہے تو کتنا خرچ کرتا ہے. مسجد میں ہفتے میں 5 اور 10 روپے دینے میں لوگوں کو جان پہ آتی ہے, اور یہ اتنی فضول خرچیاں. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں انٹرنیٹ پر لوگ مہینے میں جتنا خرچ کرتے ہیں اتنا کسی غریب کے 1 مہینے کے گھر کا راشن اس میں ہو سکتا ہے. لوگوں کو فکر کیا ہے, لوگوں کو فکر کیا ہے؟ اس لیے کہ آخرت بھول گئے, اصل دین بھول گئے, مذہب کی تعلیم بھول گئے. اس لیے میری گزارش ہے اپنے بچوں کو سگریٹ پینے والوں کی صحبت سے بچاؤ, اپنے بچوں کو جرائم کرنے والوں کی صحبت سے بچاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ صحبت ہی بگاڑتی ہے. سگریٹ پینے والے کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ کا بچہ بہت دن تک سگریٹ سے نفرت نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. بلکہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بچپنے میں کبھی جنہیں سگریٹ کے دھوئیں سے بھی کھانسی آتی تھی اور دم گھٹنے لگتا تھا, اور آج وہ ایک بجائی دوسری شروع کی, دوسری بجائی تیسری شروع کی. کیوں؟ صحبت. اور یاد رکھنا بگڑے ہوئے لوگ بہت دنوں تک کے آپ کے بچے کو سدھرا ہوا نہیں رہنے دیں گے. بلکہ سگریٹ جہاں دوستوں میں پی جاتی ہے تو وہ بول ارے پی یار, تو نامرد ہے کیا, پی نا یار, تو مرد نہیں ہے کیا, پی نا. یہ تانے دیے جاتے ہیں. بلکہ تیرے بچے کی قسم پی, تیری ماں کی قسم پی, اس کی قسم پی. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر شراب پلانے کے لیے کوئی اللہ اور قرآن کی قسم بھی دے تو اس کی قسم کو نہ مانو. کوئی کہنے اللہ کی قسم پی لے تو کہا میں نہیں پیتا. کیوں؟ جس کو اللہ نے حرام کیا ہے تیری قسم سے وہ حلال نہیں ہو جاتا. اس لیے بچو, اور بہت بچو, بہت بچنے کی کوشش کرو. کس کے ساتھ رہنا ہے؟ دوست ساتھ میں رہنے کے لیے دوست کا انتخاب کرو, دشمن کا نہیں. اور دوست اور دشمن میں فرق کیا ہے؟ دوست اور دشمن میں فرق یہ ہے, اسلام کہتا ہے دوست تو وہ ہے جب تو اللہ کو بھول جائے تو وہ تجھے اللہ کی یاد دلا دے, اور دشمن وہ ہے جو تجھے گناہوں کے اڈوں پہ لے جائے. اب جو تمہیں گناہ کی طرف لے جائے وہ دوست نہیں بلکہ دشمن ہے, اور جو تمہیں اللہ کی طرف لائے وہ دشمن نہیں بلکہ دوست ہے.